بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان برکی ہے۔ اللہ کے فضل سے لاکھوں کا سیکیٹرک اور سیکشل کوچ ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک ایسا ہے کہ میں یہ کہوں کہ وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کے اندر اتنا بڑا خوف جسے ہم وینس لیکیج کہتے ہیں، آج میں اس کو ایڈریس کروں گا، کیونکہ لوگ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں کہ جب اسے کوئی ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ تم وینس لیکیج کا شکار ہو۔ وہ خود بھی جب پڑھتا ہے تو اس کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، اس کی بھاں ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے علاج بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، لگتا ہے کہ ایسی بیماری ہو گئی کہ میرا کچھ نہیں ہو سکتا، اور پھر لوگ اس کو لوٹتے بھی بہت ہیں۔ تو آج میں اس کی ٹریٹمنٹ کے متعلق بھی بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ بیماری ہے کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر نان سرجیکل ٹریٹمنٹ بتاؤں گا۔ مثلاً لوگ کہتے ہیں اس کا نان سرجیکل ٹریٹمنٹ ہے نہیں، لیکن میں آپ کو اس کا نان سرجیکل ٹریٹمنٹ بھی بتاؤں گا، تاکہ لوگوں میں جو ایک خوف بیٹھ گیا ہے، اولاً تو ان کو بیماری نہیں ہوتی وہ والی، اگر ہے بھی ہے تو پھر سرجری کم از کم 15 سے 20 لاکھ وہ ڈاکٹر مانگتے ہیں، ایمبولزم کے کرتے ہیں، اور اس سے بھی ٹھیک ہو نہ ہو کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا ہم نان سرجیکل ٹریٹمنٹ کیا کرتے ہیں، لیکن پہلے چلے ہم آپ سے تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں بریفلی کہ وینس لیکیج ہے کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نفس جو ہے یہ شریانوں یعنی کہ ویسلز کا بنا ہوا ہے گچھا ہے، جس میں خون آتا ہے آرٹریز کے ذریعے اور وینز کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے، بیچ میں ایک اسپنج آتا ہے جسے کارپس اسپونجیزم کہتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ خون آتا ہے، ویسلز کھلتی ہیں جب سیکس بندے کو چڑھتا ہے، چڑھ گیا، اسپنج جو ہے وہ خون سے بھر گیا۔ اچھا، جو وینز سے جب نکلتا ہے خون تو وہاں پر وینز جو ہے نا وہ ایک خاص میکانزم کے ذریعے وہ بند ہونی شروع ہوتی ہے، ایک ویلو ٹائپ سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ وینز جو ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں، پیچھے سے تازہ خون آتا رہتا ہے، تو اسپنج جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہڈی بن جاتا ہے۔ بندہ ہم بچپن میں دیکھا کرتے ہیں اس میں ہڈی کہاں سے آ گئی ہے، تو ہڈی نہیں آتی، وہ خون ہی جو ہے نا وہ اتنی اسٹرانگ اس میں پریشر میں آ جاتا ہے اور اسپنج کے اندر وہ ٹریپ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر سختی ایسے لگتے جیسے کوئی ہڈی آ گئی ہے، تو وہ سارا کمال آپ کی وینز بند ہو گئیں اور ادھر سے آپ کی آرٹریز جو ہیں وہ ایکسپینڈ کر گئیں، کھل گئیں، زیادہ خون دیا۔ اب وینس لیکیج کیا ہے؟ وینس لیکیج اصل میں جو ویلو سسٹم ہے جو وینز کا ہے، جنہوں نے خون کو روکنا ہے، وہاں پر خرابی پیدا ہو گئی ہے، کچھ خرابی پیدا ہوئی ہے جس کی وجہ سے خون جو ہے نا وہاں پر ٹریپ نہیں ہو رہا، وہاں سے نکل جاتا ہے سپیڈ سے، پیچھے سے بلڈ آیا ہے لیکن آگے سے نکلتا جا رہا ہے، تیزی سے نکلتا جا رہا ہے، تو نفس میں سختی نہیں آ رہی، تو وہ جو نفس ہے وہ ہڈی کی بجائے رسی ہی نظر آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کو رسی سے تو بلیئرڈ نہیں کھیل سکتے، تو بلیئرڈ تو سٹک سے کھیلنی ہے، تو وہ نکل جاتا ہے۔ اب اس کا ٹریٹمنٹ بڑا ہی مشکل ہے، وہ وینز ڈھونڈیں جو بند ہیں، ان کو بند کریں، کہیں اور سے کھل جاتا ہے، بڑا اس کے مشکل ٹریٹمنٹ ہے، یعنی کہ وینز بند کرنے والا بھی ٹریٹمنٹ جو ہے نا یہ بھی فائنل ٹریٹمنٹ نہیں ہے، وہ بھی کچھ دیر بعد پھر جواب دے جاتا ہے کہ وہ پھر کہیں سے اور سے کھل جاتی چیز وہ۔ تو یہ بڑا ہی ایک خوفناک ایک بیماری ہے۔
اب عام طور پہ جو اس کا سمٹم ہے نا جو لوگوں میں آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ نفس ایک دم کھڑا ہوا اور ٹھک کر کے بیٹھ گیا، کچھ دیر میں بیٹھ گیا، یا انہوں نے پوزیشن چینج کی بندے نے اور نفس جو ہے نا وہ کھڑا ہوا، نفس جو ہے وہ بیٹھ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وینز جو ہے نا وہ روک نہیں پا رہی بلڈ کو، جس کی وجہ سے اب وہ سٹینڈ نہیں رہ پا رہا، اس لیے وہ سیکس نہیں کر پا رہا۔ لوگ تو شادیاں بھی نہیں کرتے اس کی وجہ سے۔ تو ویسے آدمی میں خواہش وغیرہ سب کچھ ہوتی ہے۔ تو پہلے میں نے دیکھا کہ کچھ چیزیں نا ہمارے ہاں اوور ایمفیسائز ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ذرا سے ہی آپ نے سٹینڈ کیا، نہیں کر پائے، گر پڑا، سرجن کہتے ہیں جناب بچو تمہیں تو ہو گیا وینس لیکیج، اور بچو بیچارہ سنتا ہے اس کو تو وہ تو وہیں پت ہو جاتا بیچارہ، یعنی کہ اس کی تو کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، کیونکہ اسے پتہ چل رہا ہوتا ہے سرجن نے بھی 15-20 لاکھ روپیہ مانگ لینا ہے، اور اس کا بھی میں بتاؤں گا ٹریٹمنٹ جو ہے ان کے پاس کوئی مستقل والا، کیونکہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ وہ کہیں سے اور لیکیج ہو جاتی ہے۔ اچھا، لیکن سرجن کا کام ہوتا ہے یہی ٹانکے لگانا، کوٹری کرنا، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن جو سیکس ہے نا یہ بہت کمپلیکیٹڈ چیز ہے، اس میں برین کا بہت فنکشن ہوتا ہے۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کا کسی بھی وجہ سے اینٹی سیکشول جو نفس بٹھانے کا میکانزم ہے، اسے ہم کہتے ہیں سمپیتھیٹک نروس سسٹم، جو کہ 2 کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایک کام یہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا آرگزم کرتا ہے، انزال، سمپیتھیٹک نروس سسٹم۔ لیکن دوسرا کام جو سمپیتھیٹک نروس سسٹم کر رہا ہوتا ہے نا، وہ یہ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی ویسلز جو کہ کھلی ہوتی ہیں، بلڈ کو زیادہ لے کے آ رہی ہیں، ان کو شرنک کنسٹرکٹ کر دیتا ہے۔ جب وہ کنسٹرکٹ کرتا ہے تو پیچھے بلڈ کا فلو کم ہو جاتا ہے۔ جب بلڈ کا فلو کم ہو جاتا ہے تو وینز کھل جاتی ہیں۔ حالانکہ وہ وینز جو ہیں وہ بذات خود نہیں کھلتی، وہ کھلی کیوں ہیں؟ بیسیکلی جب ویزو کنسٹرکشن ہوئی ہے اور سمپیتھیٹک نروس سسٹم نے کی۔ جیسے آپ کو پتہ ہے جب آپ کو انزال ہوتا ہے، انزال کے فوراً بعد بیٹھ جاتا ہے، وہ کیوں بیٹھ جاتا ہے؟ سمپیتھیٹک نروس سسٹم نے اس کی ویسلز کو بند کیا ہے، تو بلڈ جو ہے وینز سے نکل گیا ہے۔ تو اس کا مطلب اصل بیماری جو ہے یہ پھر وینز بنا ہوئی۔ اگر آپ کا سمپیتھیٹک نروس سسٹم اوور ایکٹیو ہے بیکاز آف دا اینزائٹی، بیکاز آف دا فیئر آف پرفارمنس، مختلف چیزوں کی وجہ سے، تو پھر بالکل چانس ہے کہ آپ جسٹ پوزیشن چینج کریں گے، دخول کرنے لگیں گے اور آپ کا بیٹھ جائے۔ تو وہ وینس لیکی تو نہ ہوا، وہ تو آپ کا سمپیتھیٹک اوور ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن اب وہ مس ڈائگنوز ہوگا ایز اے وینس لیکیج۔ تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اسی طریقے سے پرولیکٹن لیول جب ریز ہوا ہوتا ہے، اس سے بھی لوگوں کا ایک دم کھڑا ہوا جو ہے وہ واپس آنا شروع ہو جاتا ہے نفس۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ کا پیلوک فلور ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کولو 2 ٹانگوں کے بیچ میں ایک ایسے کر کے مسلس کی شیٹ ہے جس کو ہم پیلوک فلور کہتے ہیں۔ پیلوک فلور کے اندر کچھ مسلز ہوتے ہیں، ان کے کچھ نام ہیں، کارپوس اسپونجیوسس اور بلبوسپونجیوسس، اس کے نام ہیں ان کے۔ اچھا، ان کے اہم کام یہ ہوتا ہے ایک کہ یہ جو مسلز ہیں یہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وینز کو بند کرنے میں، وینز کو بند کرنے میں اپنا ان کا کردار ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ مسلز بہت زیادہ ٹائٹ رہیں، اور ٹائٹ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ سوچ کے، دماغ کی خرابی کی وجہ سے، کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، سوچ رہے ہیں، کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں، کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بس وہ کیا ہوتے ہیں؟ ٹائٹ ہو جاتے ہیں، وہ کام صحیح نہیں کرتے۔
اور انہی لوگوں کا سمپیتھیٹک نروس سسٹم بھی اوور ایکٹیو ہوتا ہے, پیلوک مسلس بھی ٹائٹ ہوتے ہیں, وہ بند نہیں کر پاتے. اب وہ بیچارے لوگ جب سیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوا ہے, ادھر سے سمپیتھیٹک اوور ایکٹیو ہے, نیچے سے مسلس جو ہے پوری طرح اوور ٹائٹ ہونے کی وجہ سے اس کو کلوز نہیں کر پا رہے, بلڈ نکل گیا. بلڈ کیا نکل گیا, جان نکل گئی بندے کی, یہ ہو کیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وینس لیکیج کو بجائے سرجری کے 2 کام کرنا شروع کریں. ایک تو اپنا سمپیتھیٹک سسٹم کو ڈاؤن ریگولیٹ کروائیں, وہ ہم جیسے سائیکیٹرسٹ کے پاس آئیں نا, سائیکالوجسٹ کے پاس بھی جائیں, بتائیں کہ اس کو کیسے ہم کم کریں گے. پھر پیلوک فلور ایکسرسائزز کریں کہ مسلس کو کس طرح ریلیکس کرنا ہے. میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے, 2 ویڈیو بنائی ہوئی ہیں, جس میں نے خود بذات خود کر کے دکھائی ہیں تمام ایکسرسائزز, پیلوک فلور ریلیز ایکسرسائز. تو بہت ہی زبردست ایکسرسائز ہیں. ان سے کیا ہوتا ہے کہ مسلس اسٹرانگ بھی ہوتے ہیں لیکن ٹائٹ نہیں ہوتے, بلکہ وہ ریلیکس ہوتے ہیں. اور ریلیکس مسل جو ہے نا وہ وینس جو آؤٹ فلو ہے اس کو بند کرتے ہیں. تو وہ ایکسرسائزز آپ کریں, پیلوس کو امپروو کریں. میں اپنے پروڈیوسر سے کہوں گا کہ وہ ویڈیو کا ساتھ لنک دے دیں, یہ دونوں ویڈیو جو ہیں. تو یہ دونوں ویڈیو دیکھیں اور پیلوک فلور کو آپ اپنا ریلیکس کریں, اس کا علاج کریں. اس سے وہ مسئلہ آپ کا حل ہونا شروع ہو جائے گا. سمپیتھیٹک ایکٹیویٹی ڈاؤن چلی گئی, پیلوک فلور ریپیئر ہو گیا, بہتر ہو گیا, فنکشن اچھا ہو گیا. تو بہت بڑی بندے, یعنی کہ میرے حساب سے 80% جو لوگ ہیں نا وینس لیکیج کے, جو انہوں نے سرجری کے لیے جو تیار سے بیچارے, وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا, پھر اس کے بعد کیا آ گیا, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ رنگ کا استعمال کرتے ہیں. سلیکون رنگ ہوتا ہے, وہ جب نفس کھڑا ہو جائے, وہ اس کو مختلف طریقے ہوتے ہیں اس کے بیس کے اوپر چڑھانے کے. یعنی کہ اگر وہ بہت ٹائٹ ہے تو پھر وہ ایک سلنڈر ہوتا ہے اس کی مدد سے چڑھاتے ہیں. لیکن کچھ رنگز آپ کو ویسے بھی مل جاتے ہیں سلیکون کے, جو ویسے ہی آپ ہاتھ سے کھول کے پیچھے چڑھا دیتے ہیں. وہ نفس کی بیس پہ چڑھا دیں تاکہ وینز میں وہ بند ہو جائیں. اور ایک ذرا موٹا رنگ جو ہے وہ کپوروں کے اندر سے گزار کے آپ کپوروں کے اوپر چڑھا دیں, دونوں سائڈ پہ اس کو پکڑ لیں نفس کو, یعنی کہ نفس کی بیس کو بھی پکڑ لیں, اوپر سے کپوروں کو بھی ایسے پکڑ لیں. اچھا, اب کیا ہوگا, خون جو ہے نا وہ اگر نہیں بند ہو پا رہا تھا تو وہ جو رنگز ہیں وہ اس کو پکڑ لیں گے. تو آپ اپنا سیکس کریں, سیکس ختم کریں اور رنگ اتار دیں. سرجری بیچ میں انوالو نہیں ہوئی. اچھا, اس کے بعد بھی میرے پاس ٹریٹمنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ پتہ یہ چلا ہے کہ وینز کا تو قصور ہوتے ہی نہیں ہے اس میں. مزے کی بات یہ ہے, وینس لیکیج میں قصور ہوتا ہے بیسیکلی ٹیونیکا ایلبوجینیا کا. کچھ تو میں نے بتایا تھا پرینیل مسل کا قصور ہوتا ہے, دوسرا ٹیونیکا ایلبوجینیا کا ہوتا ہے. یہ ایک سخت شیٹ ہوتی ہے ہمارے نفس کے اوپر, جس کے اندر سے جب وین گزرتی ہیں تو وہ ویلو کی طرح اسے بند کر دیتا ہے. کمزوری تو آپ کے اس ٹیونیکا ایلبوجینیا کی لیئرز میں ہوتی ہے, وہ ویک ہوتا ہے. جب وہ ویک ہوتا ہے تو وہ اس کی طرح ٹائٹلی بند نہیں کر پاتا. آپ وینز کو جا کے پنکچر لگاتے ہیں, اس کو بند کرتے ہیں, وہ کہیں سے اور کمزور ہوتا ہے, وہاں سے کھل جاتی ہیں وینز. تو آپ نے بیسیکلی اسٹرانگ کرنا ہے ٹیونیکا ایلبوجینیا کو تاکہ اس کو بند رکھیں. کیسے, اس کا ٹریٹمنٹ ڈاکٹر برکی بتائے گا آپ کو. اچھا, ایک جو ٹریٹمنٹ ہے میرے پاس وہ ہے ریڈ لائٹ تھراپی کا. ریڈ لائٹ تھراپی میں نے چائنا سے امپورٹ کیا ہے. ایک بہت زبردست سسٹم, پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے, امریکہ میں بھی چند ایک ڈاکٹرز کے پاس ہے. وہ آپ کے ٹیونیکا ایلبوجینیا میں کولیجن فائبرز کو بڑھاتا ہے اور آپ کا انٹائر سسٹم جو ہوتا ہے پینس کا اور اس کے اندر والے کو بھی,
شعائیں لگتی ہیں جس سے آپ کا وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، ٹونیک البوجینیا جو کمزور ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہی ریڈیو فریکوینسی کا ایک سسٹم ہے، اس سے بھی ٹونیک البوجینیا اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ پھر شاک ویو تھراپیز، یہ پورے نفس کو اسٹرانگ کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ بھی علاج کے طور پہ سامنے آئی ہیں۔ کس چیز کا؟ وینس لیکیج کا۔ یہ بات میں نے کنفرم کی ہے، میں نے کانفرنسز اٹینڈ کی ہے انٹرنیشنل سوسائٹی آف سیکچوئل میڈیسن کی، وہاں پر دنیا کے سب سے بڑے ایکسپرٹ آئے ہوئے تھے شاک ویوز کے، ان سے میں نے پوچھا ڈائریکٹلی، ایک دفعہ پڑھا، پھر ابھی ایجپٹ کی کانفرنس تھی وہاں پر بھی، بس صاحب انہوں نے کہا جی شاک ویو تھراپی جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ کرتی ہے۔ تو شاک ویو تھراپی جو ہے وہ ایک چھوٹا سا نان انویسو پروسیجر ہے، اس سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، جو شاک ویو کرنے سے وینس لیکیج کا سسٹم جو ہے بہتر ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا چوتھا یہ ہے کہ آپ بلڈ کی سرکولیشن اپنی بڑھائیں، ویسلز کھولنے کی میڈیسن دیں، جیسے وائگرا اور ایل آرجنین وغیرہ دوسرے ہوتے ہیں، تاکہ اگر کہیں سے لیکیج بھی کر رہا ہے تو آپ ٹوٹی جو ہے نا، مثلاً میں تھوڑا سا سوراخ ہے، آپ ٹوٹی اتنی تیز چلائیں کہ آپ کی بالٹی بھر جائے، لیکیج کے باوجود بھی کام آپ کا چلتا رہے۔ سو ٹریٹمنٹ جو ہے نا وینس لیکیج کا ہے وداؤٹ سرجری، اور سرجری کا بھی میں بتا دوں اس کی سکسیس جو ہے وہ بھی مجھے ڈاؤٹ فل لگتی ہے۔ تو امید ہے کہ وہ مریض جو اس وقت بہت پریشان ہیں، امید کھو بیٹھے ہیں، آج کی میری ویڈیو ہے تو بڑی ایکیڈیمک لیکن امپورٹنٹ بہت ہے، یہ ایک ریسرچ پیپر کی طرح میں نے آپ کو ساری باتیں بتا دی ہیں۔ تو امید ہے ویڈیو کو لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے چینل کو، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، ڈاکٹر پرکھی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔